جانا کتنا مشکل ہے، چین سے خطروں میں سو جانا کتنا مشکل ہے۔ تم کو دنیا رب جانے تو ایسے عالم میں، تم کو دنیا رب جانے تو ایسے عالم میں، خود کو ایک انسان بتانا کتنا مشکل ہے، خود کو ایک انسان بتانا کتنا مشکل ہے۔ چھوڑ کے میدان بھاگنے والے کیا بتلائیں گے، چھوڑ کے میدان بھاگنے والے کیا بتلائیں گے، جنگ میں جا کر پیر جمانا کتنا مشکل ہے، جنگ میں جا کر پیر جمانا کتنا مشکل ہے۔ بات نبی کے گھر کی ہوتی تو چھپ سکتی تھی، بات نبی کے گھر کی ہوتی تو چھپ سکتی تھی، میدانوں کی بات چھپانا کتنا میدانوں کی بات چھپانا کتنا مشکل ہے۔ حافظ بن کر سورہ پڑھنا کوئی بات نہیں، حافظ بن کر سورہ پڑھنا کوئی بات نہیں، نیزے پر قرآن سنانا کتنا مشکل ہے، نیزے پر قرآن سنانا کتنا مشکل ہے۔ پیاس کو دریا تک لے آنا آسان ہے لیکن، پیاس کو دریا تک لے آنا آسان ہے لیکن، پیاس کو دریا سے لے جانا کتنا مشکل ہے۔ پیاس کو دریا تک لے آنا آسان ہے لیکن، پیاس کو دریا سے لے جانا کتنا مشکل ہے، پیاس کو دریا سے لے جانا کتنا مشکل ہے۔ یہ تو نذیر اولاد
کتنا مشکل ہے تلواروں میں رات بتانا، کتنا مشکل ہے۔ Assalamualaikum. I just have a couple of announcements. Tomorrow, Namaz Jummah will be held at 1:15 p.m., which will be led by Maulana Fazil Hussaini Sahib. And then again, a request for a Sunday school. All the parents, please make sure this is your responsibility. Islamic school has started. The starting time is 10:30 a.m. Please try to bring your children or try to send your children. If for details, you can call Brother Yaqub. He'll update you for further information if you need to know. Bismillah. By Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على أهله واللعنة على أهلها. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. یہ جشن مبارک ہمارے چوتھے امام علیہ السلام شہادت کے سلسلے میں ہے، اور ویسے آپ کی ولادت شعبان میں بھی منائی جاتی ہے اور اس مہینے کی 15 کو بھی منائی جاتی ہے. دونوں روایتیں ہیں، لیکن ناصر ملت کی تحقیق یعنی جو ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں جو تاریخ زیادہ تر رائج ہے وہ یہی تاریخ رائج ہے، ورنہ تو بہرحال آدمی جس تاریخ میں چاہے جشن منا سکتا ہے، اگر غلط تاریخ سے ہوتا ہے نہیں ٹکرا ہے. اور آپ کی پوری زندگی اور پوری حیات یعنی ہمارے اس امام کی پوری زندگی اور پوری حیات بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ غم میں گزری، لیکن غم کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ کوئی فضائل بھی نہیں ہے. یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کے فضائل کیا ہیں، ان کی زندگی میں غم ہی غم ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ غم جو ہے وہ فضائل نہیں ہے. فضائل صرف اسے نہیں کہتے جس سے آدمی خوش ہو جائے. فضائل اصل میں فضیلت سے ہے، یعنی وہ فضائل کہتے ہیں فاضل یعنی زیادہ. فاضل کے معنی زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ کوئی اس میں فضائل کے معنی کوئی یا فضیلت معنی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی کہ آپ سمجھے فضیلت معنی اچھی چیز ہے. اور فلاں آدمی بہت عالم فاضل ہے یعنی بہت اچھا ہے، اس کے معنی کوئی اچھا ہے اس کے معنی نہیں ہے عربی کے اندر. بلکہ فاضل یا فضائل کی جو استعمال ہوتا ہے، جس سے آپ فضول کہتے ہیں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اسی سے، جس سے فضیلت ہے اسی سے فضائل ہے، اسی سے فضول ہے، سب ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے. اس کے معنی زائد کے ہوتے ہیں. فلاں چیز فضول ہے، بیکار ہے یعنی زائد. یہ جو ہم کہتے ہیں فضیلت ہے امام کی، یہ کیا مطلب؟ فضیلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زائد. زائد کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کسی سے مقابلہ کیا جائے گا تو کوئی بھی صفت دنیا میں پائی جائے وہ اس کے اندر کم ہے لیکن ان کے اندر زیادہ ہے. یہ مطلب ہوتا ہے فضیلت کا. یعنی ان کو فضیلت حاصل ہے. کیا مطلب؟ یعنی کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فضائل معنی کہ اس سے فضائل یعنی کوئی اچھی چیز ہے یا کوئی نیکی، وہ ایسا نہیں ہے، صرف ذاتی سے مراد. اسی لیے اس کے کئی معنی برے کے ہو جاتے ہیں جسے میں نے بتایا فضول، اور کئی معنی اچھے کے ہو جاتے ہیں جیسے فلاں آدمی بہت عالم فاضل ہے. عالم فاضل ہے کیا مطلب؟ اب وہ مصیبت یہ ہے نا کہ خیر ایک سلوات بیٹے محمد گھڑی پر نگاہ رہتی ہے اور ایک ایک لفظ کی تشریح میں 10 منٹ نکل جاتا ہے. اس لیے میں تو آپ کہتے ہیں عالم فاضل ہے، کیا مطلب؟ عالم ہے اور فاضل ہے مطلب یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں ان سے وہ زیادہ ہو چکا ہے. اسے ہم لوگوں کی ڈگری ملتی ہے، اس کا نام ہی ہے فاضل کی ڈگری. تو یہ فضیلت ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ غم جو ہے وہ فضیلت نہیں ہے. اور جو فرمایا امام پیدا ہوئے یہ فضیلت. فضیلت معنی صرف ہنسنا نہیں. اسی لیے جب آپ نے مناظر حسنیہ جو ایک عورت بہت بہادر عورت مولا سے محبت کرنے والی تھی، اس کا مناظرہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ جس وقت بادشاہ وقت کے پاس اس کی شکایت پیش کی گئی اور جب لوگوں نے اس کی شکایت کیا کہ یہ علی کے فضائل بیان کرتی ہے اور خلفائے ثلاثہ پر علی کو ترجیح دیتی ہے، فضیلت دیتی ہے، تو اس کو طلب کیا گیا دربار میں. اور اس کے بعد جب دربار میں طلب کیا گیا، اس کا نام حسنیہ ہے. بہت مشہور کتاب ہے مناظر حسنیہ، اس کا نام ہی ہے. بلکہ اس کا اردو ترجمہ ایک میرے استاد تھے جو ہم کو جغرافیہ اور
मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे, उन्होंने उसका उर्दू तर्जुमा किया था, रागिब साहब उन्होंने कि तो उसमें जब उसको बुलाया गया दरबार में, जब वो पहुंची तो उससे कहा गया कि सुना है कि तू खुलाफाए सलासा के ऊपर अली को फजीलत देती है। और जब उससे शिकायत पहुंची, वो बरसरे दरबार पहुंची, बनी भैया बनी अब्बास का दौर था, तो कहने लगी कि मैंने ऐसा नहीं किया है। उसके बाद जब कहा गया नहीं, खबर तो कालिंदों ने हमारी ये दी है कि तू यानी नाम लेकर सकता है कि तू खुलाफाए सलासा पर अली को फजीलत देती है। तो उसने कहा मैंने ऐसा नहीं किया, ना मैंने कभी फजीलत दी है, न कहीं मैंने फजीलत देने के लिए सोचा है। तो जब उससे ज़्यादा इसरार बढ़ा, उसकी शिकायतें पेश हुई और उसके ऊपर ज़्यादा झूठ का इल्ज़ाम लगने लगा जब बहुत देर, तो उसने कहा कि झूठा इल्ज़ाम मेरे ऊपर न रखो, इसलिए कि मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर खुलाफाए मुहिब्बे अली थी बहादुर। ये एक अलग मौजू है कि तारीख़ फ़ज़ाइल अली में औरतों ने कौन सा किरदार अदा किया। ये पूरा एक टॉपिक है, एक उन्वान है, औरतों ने कौन कौन सा किरदार तारीख़ फ़ज़ाइल अली में अदा किया। ये मेरा इस वक्त मौजू नहीं, मैंने सिर्फ अर्ज़ कर दिया। उसके दरमियान तो उसने कहा तो फजीलत देती है, कहा नहीं मैं तो फजीलत कभी नहीं देती। जब उस पर ज़्यादा इसरार बढ़ा तो उसने कहा कि बादशाह वक्त तुझे खुद ये सोचना चाहिए कि अगर रोशनी का मुकाबला होता है तो उस चीज़ से होता है जिसमें थोड़ी सी रोशनी पाई जाए, अगर कीमती चीज़ का मुकाबला होता है तो उस चीज़ से होता है जिसमें थोड़ी सी कोई कीमत पाई जाए। कीमती चीज़ का मुकाबला कभी बेकीमत चीज़ से नहीं होता, रोशनी का मुकाबला कभी अंधेरे से नहीं होता। अगर मुझे अली का मुकाबला करना होगा तो आदम से करूंगी, नूह से करूंगी, इब्राहिम से करूंगी, इनसे अली का क्या मुकाबला है जिनमें कोई अच्छाई पाई नहीं जाती है। सलावत भेजो मोहम्मद, मशहूर मारूफ हुआ उसका मुनाजरा किया था। तो बहरहाल तो ये होती है फजीलत। चौथी इमाम अलैहिस्सलाम की कोई फजीलत मामूली नहीं, इसलिए कि इल्मी दुनिया के अंदर भी एक बहुत बड़े बड़े कारनामे आपके मशहूर हैं, और खाली यही आपके लिए काफ़ी है कि आपने इल्म को इतना तरवीज दिया कि जिस वक्त आप मदीने में आने के बाद, करबला के बाद अपने दरवाजे पर बैठे रहते थे और कोई अगर तालिब इल्म वहाँ से गुजरता था तो आप ये कहा करते थे कि हाजा वसीयत रसूलुल्लाह, ये रसूल खुदा की वसीयत जा रही है। इल्म के लिए सिर्फ इतना आपके दौर में इल्म में तरक्की है। अभी सिर्फ आपकी किताब जो आप देख लें कि सहीफ़े कामिला जो है, आप इसे मामूली किताब न समझे, इस पर बड़ी तहकीकात हो चुकी हैं और ये मुकम्मल किताब है। अलावा एक दो लफ्ज़ ज़बर के ये उन दुआओं का और मासूरा दुआओं का मजमूआ है सहीफ़े कामिला, इसमें किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ किसी के नज़दीक नहीं है। और आजकल जो चल रही है वायतुल्लाह बाक़ुर सदर ताबसरा की मतलब ये कि मुकदमे के बाद तस्दीक़शुदा ज़्यादातर हमारे दरमियान में राय, जिसका मुकदमा जो खासतौर से जो पॉकेट साइज आती है उसके बाक़ुर सदर ने उसका मुकदमा लिखा है और ये तहक़ीक़ हो चुकी है। और हमारे एक मशहूर आलिम हज़रतुल इस्लाम अली नक़ी साहब थे जिन्होंने इसकी तशरीह किया है बाकायदा, और एक लफ्ज़ की शरह है तो ज़्यादातर जो फ़ारसी की यहाँ भी रखी है वो उन्हीं के हज़रतुल इस्लाम अली नक़ी के रखी हुए, ज़्यादा सहीफ़े कामिला उन्हीं की चलती है। तो इतनी बड़ी किताब करबला के बाद मुरत्तब करना जिसके अंदर तब ज़िंदगी के हर शोबे के लिए दुआ मौजूद हो। और अजीब व गरीब बात यह है कि आज जब आप इस किताब की दुआओं के तर्जुमे पर गौर करेंगे, दुआओं के तर्जुमे पर गौर करेंगे तो आपको अजीब व गरीब बात मिलेगी कि इमाम ने सिर्फ ये नहीं बयान, दुनिया में दुआ का मतलब ये होता है जब परेशान हो तो दुआ पढ़ो, जब जहनी टेंशन हो तो दुआ पढ़ो, मुसीबत आए तो दुआ पढ़ो, नहीं। इस किताब ने यह जाहिर किया कि सिर्फ मुसीबत के वक्त दुआ नहीं पढ़ी जाती, आराम के वक्त भी दुआ पढ़ी जाती है, किसी और कैफियत में भी दुआ पढ़ी जा रही है। आप दुआओं के 52 या 54 दुआओं का मजमुआ उठा के देखें उसके अंदर, और एक दुआ अलग से भी जो ज़रा हल्की सी भी मशकूक हो गई उसको अलग से जोड़ दिया गया है, जो उनकी तरफ मंसूब है सहीफ़े कामिला का जरूरत नहीं है, जैसे वो हफ्ते की दुआ अलग अलग है। अब उसके तरह आप निकाल के देखें कि भाई कोई नेमत मिले तो दुआ पढ़े जाती है, इसका मतलब ये है कि इससे यही जाहिर हो गया कि जब नेमत आदमी को मिले दुआ पढ़े, जब दिल खुश हो तो वो दुआ पढ़े। इससे ये जाहिर हो गया कि दुआ सिर्फ गम के वक्त नहीं होती, दुआ खुशी के वक्त भी होती है। इसलिए कि दुआ मांगने का नाम नहीं है, दुआ अल्लाह से रब्त रखने का नाम है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं मौलाना मंगल को सफर करें तो क्या आप कहते हैं परेशानी आ जाएगी, इतने हवाई जहाज के अंदर 500 आदमी जा रहे हैं, किसी पर परेशानी नहीं, यहूदी ईसाई, क्या हमारे लिए परेशानी है? कहते हैं कि नहीं कहते? भाई परेशानी इसलिए कि आपको इसलिए अल्लाह ने पैदा किया है कि आपका अल्लाह से रब्त रहे, आप अल्लाह से रब्त रखना चाहते हैं, इसलिए आपके लिए मुसीबत भी रखी गई है और आराम भी रखा गया, दुआ भी रखी गई है। जिनका अल्लाह से कोई रब्त है उनसे क्या मतलब? भाई अगर कोई आदमी किसी गलत जगह के ऊपर जा रहा हो, कहीं मालूम हुआ क्या कर तो कोई बलवा हो गया, लोग जा रहे बाहर, कुछ डर है, खौफ है, सबको तो नहीं मना करेंगे हम, अपने भाई को मना करेंगे, दोस्त को मना करेंगे, अपने बेटे को मना करेंगे, और कोई जाए बच भी सकता है, मारा भी जा सकता है। तो जो फरमा रहे हैं उसके बाद क्या, तो किसी की मौत की खबर सुने तो दुआ पढ़े, उसमें है ना ऐसा नाल मौत, जब वो मौत की दुआ पढ़े, यानी जब किसी की मौत की खबर सुने तो दुआ पढ़े, कोई नेमत आदमी से अलग हो जाए तो दुआ पढ़े,
اہل دنیا کو دنیا داری میں مشغول دیکھے تو دعا پڑھے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے جیسے ہو جائیں، یہ الگ ہے، اس میں دعا ہے باقاعدہ۔ جب دنیا داروں کو دنیا میں مشغول دیکھے تو دعا پڑھے، یا چاند دیکھنے کی تو دعا ہے ہی۔ اور اس کے بعد کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، اذا احزنہ امر، کسی امر سے ان کا دل غمگین ہو جائے تو دعا پڑھے۔ اور جو فرمان غم کچھ پہنچ گیا آدمی کو، کسی آدمی نے کچھ گالی دے دی، برا کہہ دیا، کوئی اور بات پہنچ گئی تو آدمی دعا پڑھ لے۔ یعنی جتنے خیالات کے شعبے ہوتے ہیں، جتنی خیالات کی برانچ ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے امام نے چاروں طرف سے گھیر کے دعائیں بیان کر دی۔ اگر آدمی اسے اپنے کسی نے کچھ کہے دعا پڑھ لو، اور اس دعا کے اندر کمال یہ ہے کہ صرف دعا میں یہ نہیں مانگ، قرض کی دعا ہے، رزق کی دعا ہے، صرف یہ نہیں کہ صرف دعا کے معنی مانگنا مانگ لے آدمی، یہ طریقہ نہیں ہے۔ میں نے عیسائیوں کی دعا کی کتاب دیکھی ہے، اور ہندوؤں کی بھی دعاؤں کی کتاب دیکھی ہے، اور بہائیوں کا قرآن بھی دیکھا ہے۔ ہر چیز ہمارے مزاج سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں کہ ہر چیز دیکھی اور ہر ایک سنا، لیکن وہ دعا کا انداز نہیں ہے۔ وہی تو میں کہتا ہوں کہ قرآن کا کوئی جواب کیا لائے گا جب ہمارے ائمہ معصومین کی دعاؤں کا جواب نہیں لا سکتا۔ وہ تو وہی بات کی بات ہے، ہمارے علماء کرام کی عبارت کا جواب نہیں ہو سکتا، ائمہ معصومین کا جواب کیا ہوگا؟ تو آپ دیکھیں اس کے اندر دعا یہ بھی نہیں ہے۔ اس وقت انسان کی کیفیت، جب انسان کو کوئی مصیبت ہے، اس وقت کی پوری خیفی، اسی لیے لوگ استخارہ کراتے ہیں۔ استخارے کے معنی ہوتے ہیں، میں نے کہا پھر کبھی پڑھوں گا، وقت میں خیر طلب کرنا، اس میں دعا استخارہ ہے۔ اگر آدمی اسے پڑھ لے گا تو پھر اس کا کام برا نہیں ہو سکتا۔ اس میں بھی کیسے اللہ سے خیر طلب کرو، لیکن اس میں کیفیت بیان کی گئی۔ مثلا آدمی کے اوپر قرض ہے، اب قرض ہے تو یہ نہیں کہ پروردگار میرا قرض ادا کر دے، نہیں۔ جب انسان کے دوش پر قرض کا بوجھ ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، پورا امام بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے کہ یتشعب فیہ فکری ویطول بممارسۃ شغلی، یہ یاد رکھیے فصاحت و بلاغت کی دنیا میں، یعنی ادب کی دنیا کے اندر صحیفہ کاملہ کو ایک بہت بڑا مقام حاصل، سے نجم بلاغہ کو حاصل ہے۔ ویسے بڑے بڑے ادیبوں نے اسی لیے اس وقت دشمن بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اس وقت کے ہمارے دور میں جو سب سے فصیح و بلیغ شخصیت ہے وہ علی ابن الحسین چوتھے امام علیہ السلام۔ آپ قرض کی دعا ہے، مجھے یاد ہے، یتشعب فیہ فکری، پروردگار جب میرے اوپر قرض ہو گیا ہے تو میرے فکر کا عالم یہ ہے کہ اب فکر کو یکسوئی نہیں حاصل ہو رہی ہے، مائنڈ ہمارے کنسنٹریٹ نہیں ہو رہا ہے، اور فکر میری پراگندہ ہو گئی۔ دوسرا فطرہ دیکھیں کتنا انسان کی نفسیات کی کشش ہے، تو یطول بممارسۃ شغلی، میرا کام جو 5 منٹ 10 منٹ ایک دن کا تھا، وہ کام اب اس قرض کی بنا کے اوپر لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو کام بڑی جلد وقت میں ہوا کرتا تھا وہ بڑے لمبے لمبے وقت میں ہو رہا ہے۔ آپ بتائیں جب قرض ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ انسان پریشان ہو جاتا ہے تو اس کا جو چھوٹا کام ہوتا ہے وہ بھی اس کا کام لمبا ہو جاتا ہے، قرض کے بوجھ کی بنا پر انسان کی فکر ایسی ہو جاتی ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمِّ الدَّيْنِ وَفِكْرِ، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمِّ الدَّيْنِ، یعنی پروردگار میں اس کی فکر کے ساتھ ساتھ قرض جو انسان کے دل میں غم پیدا کر دیتا ہے، جو بیماریاں پیدا کر دیتا ہے، جو اس کی فکر سے انسان کا دل آلودہ ہو جاتا ہے، پروردگار میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ نہیں کہ خالی وہیں پر بات ختم ہوتی ہے، نہیں، قرض زندگی میں بھی ذلت ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی ذلت ہوتا ہے۔ پروردگار اس قرض کو میرے ادا کر دے جو زندگی میں میری پریشانی کا باعث ہے، اور خدا نخواستہ مر گیا تو اس کے بعد میری بدنامی کا باعث ہے۔ تو پورا جس چیپٹر کو امام اٹھا کر شروع کرتے ہیں اس کے ایک رخ کو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو کسی آئینے میں دیکھ رہا ہے کہ میری اس وقت کیفیت کیا ہے، کہ وہ خود نہیں پہچانتے اس وقت اس کیفیت کیا ہے۔ مثلا آپ رزق کی دعا اٹھائیں، جیسے قطر علیہ الرزق، قطر کے معنی ہوتے ہیں تے سے، تو سے نہیں، تے سے قطر کے معنی ہوتے ہیں تنگ ہو جانا رزق کا۔ کہتے ہیں پروردگار میں رزق کے لیے پریشان کیوں پریشان ہوں، اس کی وجہ امام بیان کرتے ہیں، بے سوء ظن، کہ میں نے تجھ سے سوء ظن کر لیا تھا۔ اور سمجھ رہے ہیں، ہم نے تجھ سے سوء ظن کر لیا تھا کہ پتہ نہیں بھائی تو ہم کو رزق دے کہ نہ دے۔ اگر کاش ہم تجھ سے حسن ظن رکھتے کہ تو دے سکتا ہے، تو قادر ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو رزاق متین ہے، تو کبھی ہم اس رزق کے لیے پریشان نہ ہوتے۔ ہم نے تیرا دروازہ چھوڑ کے تجھ پر سوء ظن کیا اور بندوں سے امید باندھ کے ان کی طرف دوڑ کے چلے گئے، یہ میری پریشانی کی وجہ ہے۔ تو رزق کی پریشانی کی وجہ پہلے بیان کرتے ہیں امام، اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس کا آئینہ پہلے سامنے رکھتے ہیں، پھر سلیقہ بتاتے ہیں کہ تمہیں دعا کیسے کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی انسان کی دل کی بات جب سامنے کوئی کہہ دے، دل کی بات سامنے کوئی کہہ دے تو انسان کھل جاتا ہے کہ میرے دل کی بات ہے، اور کبھی کبھی انسان بہت دن تک دل کی بات نہیں کہہ پاتا۔ صلوات بھیج دیا محمد۔
تو اب غور کیا آپ نے؟ دیکھیے انسان کے لیے ایک عجیب بات ہے، کسی نے بڑی اچھی بات کی مجھے پسند آئی کہ پسند کیا، پسند آنے کی بات ہوتی تو پسند ہی آتی ہے. لیکن جو چیز پسند آنے والی ہوتی ہے اس کو اللہ کوئی اگر عداوت میں یہ کہے کہ ہمیں پسند نہیں ہے تو زبان سے ناپسند کر سکتا ہے، دل سے انسان ناپسند نہیں کر سکتا. ورنہ ایسا مولوی نہ ہو جائے بیچارہ کہ کہے مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، نظریں چاروں طرف گھومتی رہتی ہیں، کہتے ہیں لا حول ولا قوت، صلوات بھیج دیں محمد علیہ وسلم. آپ جا کے تو غور کیجئے کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ کہتا ہے کہ موت بھی آئے گی اور اللہ کہتا ہے رزق بھی ملے گا. دونوں یقینی ہے نا بھائی، دونوں اس نے کہا میرے ہاتھ میں ہے. تو کبھی آپ کو اس بات کا تجربہ ہوا کہ موت آئے گی؟ موت تو ضرور آئے گی، پورا یقین ہے. کبھی آپ کو نہیں آئی نا، اللہ سب کو محفوظ آئی کبھی نہیں، کبھی کوئی ایکسپیرینس تو نہیں، تجربہ تو نہیں ہوا نا. موت کا تجربہ نہیں ہوا، نہ مجھے ہوا نہ آپ کو ہوا. موت کا کوئی تجربہ، دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھتے. لیکن رزق کے سلسلے میں تو تجربہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی رزق مل رہا تھا، جب چلنے کے قابل نہیں تھے تب بھی رزق مل رہا تھا، جب ماں کی گود میں پڑے تھے تب بھی رزق مل رہا تھا، جب کسی قابل نہیں تھے تب بھی مل رہا تھا، اب بھی مل رہا ہے. تو کمال کی بات ہے کہ جس چیز کا تجربہ نہیں ہے اس پر پورا یقین ہے، اور جس چیز کا تجربہ ماں کے پیٹ سے لے کے اب تک ہوتا چلا رہا ہے اس میں انسان شک کرتا چلا جاتا ہے. صلوات بھیجیے اس پر آدمی کو یقین تو ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ مجھے ہونا چاہیے. جیسے پیغمبر نے فرمایا، میں نے کہا نا کہ عالم دین کو تو روزی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. پیغمبر نے بہت بڑی بات کی. کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ سے لے کے پیغمبر نے اپنے اوپر لکھا، یہ اللہ کی بات ہے، پتہ نہیں تم اللہ کو مانو نہ مانو، تو دکھائی نہیں دے رہا ہے، میں تو دکھائی دے رہا ہوں. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو آج ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے، اس لیے کہ اس نے کہا ہے کہ میں ہر ایک کے رزق کا ذمہ دار ہوں، لیکن جو میرے دین کا علم سیکھنے کے لیے جائے گا اس کے رزق کی ذمہ داری اور ضمانت میں لیتا ہوں. پیغمبر نے اپنے اوپر لے لیا ضمانت، تاکہ مولوی پریشان نہ ہو اس کے لیے سوچ کر کہ بھائی اب ایسا نہ ہو کہ رزق ملے نہ ملے. اب اللہ سے اس کا کوئی رب مجھے دکھائی نہیں دے رہا، رسول دکھائی دے رہے ہیں، محشر میں ملیں گے، وہاں پوچھ لینا بھی آپ نے کہا تھا روزی ملے گی کہ نہیں ملے گی. اور میرا خود اس کا تجربہ میں نے پڑھا بھی تھا کہ میں نے خالی ایک بار پریشان ہو کر یہ سوچا اب میں کسی سے شکایت نہیں کروں گا، رسول خدا سے شکایت پڑھوں گا. میں نے مولویت پڑھی تو روزی کے لیے پریشان ہوں. ایک ہفتے کے اندر جیب میں پیسہ نہیں تھا، روزے رسول پر خود خبر رسول کے پاس مدینے میں موجود. ایک ہفتہ یا 10 دن کے اندر اللہ نے ایسا انتظام. آپ یقین نہیں. میں نے کہا جب اتنا بڑا کام ہو سکتا ہے کہ جو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے تھے، وہاں پہنچ گیا مدینہ منورہ، تو چھوٹے چھوٹے کام کیا ان کی نصیب میں رکھتی. تو میں نے پھر درمیان بات ایسا تو آپ ان دعاؤں کے فکرے ماں باپ کے لیے کتنا عظیم مرتبہ ماں باپ ہے. اس دعا کا جب آدمی ترجمہ پڑھے گا تو اسے پتا چلے گا کہ ماں باپ کی اہمیت کیا ہے. ماں باپ ایسے ہیں، ماں باپ ایسے ہیں. آدھی ماں باپ کی قدر نہیں پڑ جاتا. یہ بھی میرا فکرہ یاد رکھیے آپ. اب میں فکرے رک رک کے کہتا ہوں، ضائع نہیں کرتا. پہلے بہت جلدی پڑھ کے ضائع کر دیے کرتے، یا ضائع نہ ہوئے. یاد ہو کچھ لوگوں کو کہ ہر چیز استغفار سے معاف ہو جاتی ہے، اور ممکن ہے آپ کو دنیا میں اس کا بدلہ نہ ملے. کسی کو آپ تکلیف پہنچا دیں، معافی مانگ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو دنیا کے اندر اس کا بدلہ نہ ملے. لیکن ماں باپ کے ساتھ برائی کرنے کی مشکل یہ ہے کہ آدمی جتنا استغفار کرے آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، دنیا کے اندر بھی اولاد کو ضرور ملتا ہے. جو آدمی ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کرتا اس کو آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، وہ تو اپنے بات کی بات ہے. لیکن دنیا میں بھی اس کو اس کا بدلہ جس طریقے سے اس نے اپنے ماں باپ کو ٹریٹ کیا ہے، جیسے ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا ہے، وہ اس کے ساتھ ضرور ہوگا. یہ آپ یاد رکھیے. چاہے جتنا استغفار کرے، جتنا توبہ کرے، لیکن ضرور جاتا ہے اکثر جو اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط کرتا ہے اس کے سامنے ضرور آتا ہے. امام کیا فرماتے ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرو. دعا لمبی ہے، چھوٹا سا دعا. والدین کے لیے کیا دعا؟ احابہما ہیبۃ السلطان الاسوف. سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو، اسوف کہتے ہیں ظالم و جابر بادشاہ جس کی تیوریاں چڑھی ہوئی. پروردگار میرے دل پر میرے ماں باپ کا رعب اس طرح بٹھا دے جیسے ظالم و جابر بادشاہ کا رعب کسی کمزور رعایا کے اوپر ہوتا ہے. ابرہما احابہما ہیبۃ السلطان الاسوف، وہ اس طرح ابرہما بر الام الرؤوف، وہ تو میرے ساتھ اس طرح سلوک کرے ماں باپ میرے جیسے ظالم و جابر بادشاہ کسی رعایا پر ظلم کرتا ہے. اور جب وہ مجھ پر ایسا ظلم کرے تو میرے دل کو ماں باپ پر ایسا مہربان کر دے جیسے ایک ماں کا دل اپنے بچے پر مہربان ہوتا ہے. یعنی ان کا سلوک جب ایسا ہو تو ہمارا سلوک ایسا ہو، اور اگر سلوک ایسا نہ ہو تو کیسا ہونا چاہیے ماں باپ کے ساتھ؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اف کے علاوہ کوئی اور بھی اس سے ہلکا لفظ ہوتا تو خدا اسے قرآن میں استعمال کرتا. یہ اہمیت ہے انسان کے ماں اور باپ کی. کہا کہ جنت اتنی بڑی چیز
کہ فطروں سے اگر اس کی حد پتہ لگائے تو اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کر دے. کہتا ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم، میں نے جنت تمہاری ماؤں کے پیروں کے نیچے رکھا ہے، ہاتھ میں بھی نہیں رکھا ہے، سر میں بھی نہیں رکھا، پیروں میں رکھ دیا ہے. اب ماں کے بس میں ہے کہ اگر چاہے تو بچے کی زندگی کو جنت بنائے اور بچے کی زندگی کو جہنم بنائے. ایک ایک فقرہ آپ کسی بھی دعا کو اٹھا لیں، اور یہ نہیں کہ خالی دعا ہے، ایک سائنس ہے اس کے اندر، ایک تحقیق ہے. یہ نہیں دعا پڑھنے والے لوگ سوچتے دعا پڑھیں گے دماغ شل ہو جائے گا. بھائی آج سائنس نے یہ تحقیق کر کے یہ پتہ لگایا ہے کہ جو چیز بھی دنیا میں موجود ہے اس میں کوئی نہ کوئی وزن پایا جاتا ہے. حتیٰ کہ روح کا بھی وزن کیا گیا ہے. سائنس روح کا بھی وزن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ انسان کو مرنے سے پہلے ویٹ کیا گیا اور مرنے کے بعد اس کا ویٹ کیا گیا کہ کیا روح نکلنے کے بعد اس کا وزن کم ہوتا ہے کہ زیادہ ہوتا ہے نا. تو باقاعدہ سینسیٹیو آلات پر جب انسان کی روح کو وزن جسم کو مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد وزن کیا گیا تو ایسا محسوس ہوا کہ اس میں سے کوئی چیز کم ہوئی. تو سائنسداں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ روح کا بھی وزن ہوتا ہے. دنیا میں جو چیزیں وزن، یہاں تک کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سائے کا بھی وزن ہوتا ہے اور روشنی کا بھی وزن ہوتا ہے، اس میں ویٹ پایا جاتا ہے. اور چوتھے امام کتنے دن پہلے اسی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا میرا خدا ایسا ہے کہ یا من یعلم وزن الذل والحرور، میرا پروردگار ذل و نور، میرا پروردگار کتنا بلند ہے کہ وہ روشنی اور سائے کے وزن کو بھی جانتا ہے. چوتھے امام فرمانے اپنی اس کے سے کام لگے کتنا بلند ہے میرا پروردگار جو روشنی اور سائے کے وزن کو بھی جانتا ہے. پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا، یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں، لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ ہواؤں کو لوگ قید بھی کر لیتے ہیں. ہواؤں کو سلنڈر کے اندر بند بھی کر لیا جاتا ہے. یہ تو پہلے نہیں تھا ایسا کہ ہواؤں کو کوئی خزانہ بنا لیا جائے. ہوا تو آزاد چیزیں جو چل رہی ہے، لیکن اب سائنس نے تحقیق کر کے پتہ لگایا ہے کہ ہواؤں کو خزانوں میں بند کیا جاتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ کتنا بلند ہے میرا پروردگار جو ہواؤں کے خزانے کا بھی علم رکھتا ہے. تو اشارہ نہیں بڑی سیدھی سیدھی بات ہے، جو ہواؤں کے خزانے کا بھی علم رکھتا ہے. اور جو فرمایا اور آج دنیا نے تحقیق کر کے یہ پتہ لگایا کہ بہت سی مچھلیاں ایسی ہیں جن کا سسٹم عام مچھلیوں کے، عام جانوروں کے سسٹم سے الگ ہے. یعنی کچھ ایسی ہیں جو سمندر میں رہنے کی عادی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو ہم عام جانوروں کی طرح جو خشکی کے ہوتے ہیں اس طرح سانس لیتی ہیں. وہ سمندر سے باہر آتی ہیں، ہواؤں کو لیتی ہیں، سانس کا ذخیرہ جمع کرتی ہیں، سمندر کے اندر جا کے پھر سانس لیتی رہتی ہیں اس انداز سے جیسے ہم اور آپ کے دوسرے جانور سانس لیتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ میرا پروردگار کتنا لطیف ہے کہ جو سمندر کی آخری گہرائی میں سانس لیتی ہوئی مچھلی کی سانسوں کو بھی سن رہا ہے. کتاب البحار کا لفظ ہے جو اس مچھلی کی جو سمندر کی آخری گہرائی میں سانس لے رہی ہے اس مچھلی کی آواز کو بھی سن رہا ہے. اور یہاں تو کینیڈی کی اولاد غائب ہو جاتی ہے، ڈھونڈنے میں مہینوں لگ جاتا ہے. صلوات بھیجیں محمد علیہ اور جو فرمائے خیر میں مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، میں نے بیچ میں تو سمندر میں وہ اس مچھلی کی آواز کو بھی سن رہا ہے. آپ اس کے فطرے کو صحیح کاملہ کی غور کریں اور جدید ترقی سے ملائیں اسے. صرف ایک دعا کی معمولی کتاب نہیں، ہر گھر میں ہونی چاہیے، ہر آدمی کے پاس ہونی چاہیے اور ہر آدمی کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا ہے. کہ امام نے کن کن باریکیوں کو ہمیں بتایا ہے اس دعا کے. جب موت کی خبر سنوں تو کیا کہوں؟ فلا افکرا استقبلا ساعتن بعد ساعتن. پروردگار ہم نے دوسرے کی موت کی خبر سنی، مجھے معلوم نہیں تھا، ہم تو سمجھتے وہ زندہ ہے، اب مجھے بھی ایسا بنا دے 1 گھنٹے کے بعد پھر دوسرے گھنٹے کی فکر نہ کروں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. 1 گھنٹے کے بعد دوسرے گھنٹے کی فکر نہ کروں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اولاد کے لیے دعا آپ اٹھا کے دیکھ، اولاد کے لیے دعا جہاں ماں باپ کی دعا اس کے بعد اولاد کی دعا. اولاد کی دعا کے اندر فرماتے ہیں فقط لمبی چوڑی دعا اولاد ایسی ہو وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد کہتے ہیں جیسی میں نے پوری دعا کے بعد آخری کرنا کہ چند جملے کہ جیسی دعا میں نے اپنی اولاد کے لیے کی ہے پروردگار ایسے ہی مومن و مومنات نے ہر ایک کی اولاد کو بنا. لیکن پوری دعا کو آپ پڑھ کے یہ معلوم ہوا کہ کس طریقے سے امام خود غرضی کے خول سے انسان کو نکال کے باہر لا رہے ہیں. خالی اپنی اولاد کے لیے دعا نہ کرو، دوسری کی اولاد کو بھی اپنی اولاد سمجھو، دوسرے کی اولاد کو بھی اپنی اولاد سمجھو. اس لیے اس کو صحیفہ کاملہ بھی کہتے ہیں، صحیفہ سجادیہ بھی کہتے ہیں، جو کہ آپ کا نام چوتھے امام سجاد تھا، صحیفہ سجادیہ بھی کہتے ہیں. اس کو زبور آل محمد بھی کہتے ہیں، اور اس کو انجیل اہل بیت بھی کہتے ہیں، اور اس کو اخت القرآن بھی کہتے ہیں. چونکہ اخت القرآن قرآن کا نجیب بلاغہ کا لقب ہے، اس لیے صحیفہ کاملہ کو اخت القرآن میں کہا جاتا ہے. عربی کے ایک ایک فقرے آپ غور کریں، ایک ایک فقرے میں آدمی کو لطف آتا ہے کہ آدمی اسے پڑھنے لگے. حتیٰ کہ آیت اللہ خمینی نے اپنے وصیت نامے میں یہ لکھا ہے، جو کچھ ایک پورا چیپٹر آپ نے وصیت نامے میں آیت اللہ خمینی نے ایک چیپٹر قائم کیا ہے فخر کا، کہ ہمیں کس کس بات پر فخر ہے.
پورا ایک چیپٹر ہے کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے، اور اس میں آپ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اس صحیفہ کاملہ چوتھے امام کی کتاب ہے کہ جو ہمارے امام ماں مفتخرین کے صحیفہ کاملہ اعظم ما آست کہ ان امام ما آست، پورا ایک ماں مفتخرین کر کے مجھے ہمیں اس بات پر فخر ہے، اس بات پر فخر ہے، پورا ایک ہے کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ باقی الامم سے تو اس میں آپ نے باقاعدہ صحیفہ کاملہ کے وجود پر فخر فرمایا ہے۔ دعاؤں کی گہرائی تو یہ نہیں کہ آپ خالی پڑھ لیں بس جلدی جلدی پڑھ لیں، اسی لیے کہ جلدی پڑھنے سے فائدہ کیا، جلدی نماز پڑھ لی جلدی دعا پڑھ، ٹھیک ہے پڑھنا چاہیے، دعا جو ہے صرف رونے پیٹنے کے لیے، دعا بس دعا رو پیٹو سر پیٹ رہے، دعا رونے پیٹنے کے لیے نہیں ہے، دعا سے دل کو طاقت پہنچتی ہے، دعا سلاح المومن مولا فرماتے ہیں، دعا مومن کا اسلحہ ہے، نہیں بس دعا میں یہ جتنا روئے وہ اتنی اچھی دعا پڑھ رہا ہے، آج کل یہ بھی تو ہے، اگر وہ کیا کہتے ہیں دعا کمیل پڑھتے پڑھتے ایک آدھ مرق آنسو گرا کے خراب کر دیا، ایسی کی تیسی ہو گئی اس کی، خوب رو رو کرنے بہت اچھی دعا پڑھی، اس لیے روئے کو رونے سے ٹھیک ہے، دعا میں رونا چاہیے، دعا مانگنے کے لیے رونا چاہیے، کہا دعا مانگنے میں زیادہ رونے کا حکم ہے، پڑھنے میں اتنا رونے کا حکم نہیں ہے، جب دعا مانگو تو اس وقت آنکھ میں آنسو لاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ سے آگے تمہارے کام کو پورا کرے، اور کہا گیا کہ اس وقت اور بھی خاص موقع ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا میرے پاس موقع نہیں، لیکن دعا کہا گیا کہ دعا دل کو طاقت دیتی ہے، دعا سلاح المومن نہیں بس رو رہے، ابھی بھی آگے چلا دعا اندھیرا کر کے، بھائی دعا نور ہے، دعا سے نور پیدا ہوتا ہے، نہیں دعا لائٹ بجھا کے پڑھی جا رہی ہے، بھائی کیا بھائی لائٹ بجھا کے اندھیرے میں دعا پڑھ رہے ہیں، یہ کون سا تک ہے، میں کسی پر کوئی تبصرہ نہیں کہ بھائی دعا نور ہے، میں تو اپنے گھر میں دن کو بھی لائٹ جلا کے رکھتا ہوں، میرے گھر میں ایک عادت ہے، میں گھر کے اندر آتا ہوں دیکھتا ہوں ہلکی سی روشنی میں لائٹ جلا دیتا ہوں، پر مجھے میں سوتا بھی ہوں تو روشنی میں لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے دن میں بھی لائٹ جلا رہے ہیں، کہ ذرا سا اندھیرا مجھے پسند نہیں، بچپن سے عادت ہے، لوگ کہتے ہیں کیوں، میں نے کہا جس علی کے ماننے والوں کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا اسے دنیا میں اندھیرے میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، صلوات بھیجیں محمد علیہ یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ فضول خرچی جن چیزوں کے اندر توجہ کر لیں تاکہ فضول خرچی جس چیز میں ایکسیپشن ہے فضول خرچی کے لیے، جو چیزیں مستثنا ہیں الگ کی گئی ہیں کہ اس میں آدمی اگر زیادہ پیسہ خرچ کرے تو وہ فضول خرچی اور بے شمار نہیں ہوگا، اس میں روشنی ہے، اور پیغمبر کی حدیث سے حج میں جائے کہ حج میں جاؤ تو پیسہ گن گن کے حساب کتاب نہ رکھو، جتنا چاہو خرچ کرو، جس کو چاہو دو، کوئی فضول خرچی شمار نہیں ہوگی تمہارے لیے، جب لڑکے کا ولیمہ کرے شاندار کرو، کوئی فضول خرچی شمار نہیں ہوگی، یہ حدیث ہے۔ اور اسی طریقے اس لیے میں یہ باتیں بیان کرتا ہوں، میں چاہے کہ جمعرات کی مجلس جو لوگ میری خاص طور سے یہ مجلسیں سنتے ہیں ان کے گھر کا ماحول آہستہ آہستہ بدلتا رہے اور چینج ہوتا رہے ان باتوں کو سن اور وہ اپنے ذہنیت بھی بدلتے رہے۔ تو اس کے بعد یہ کہا کہ لا اسراف فی الضیاء، عربی کی عبارت ہے، میں پڑھنے لگا ہوں مجبور ورنہ اس کو آپ نہیں سمجھیں کیا فائدہ ہوگا بات کر، ترجمہ پڑھو اچھا ہے لیکن تاکہ لوگ اس کو یاد رکھیں، لا اسراف فی الضیاء، روشنی میں کوئی فضول خرچی نہیں، جتنی چاہو گھر میں روشنی کرو، لیکن یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ گھر میں روشنی کرو فضول خرچی نہیں ہے، یہاں مولا کے نام کے اوپر محفل میں روشنی کرو تو لوگ کہتے ہیں فضول خرچی ہو رہی ہے، ابھی ذہن پہ کیا علاج کیا جائے، صلوات بھیجو محمد تو لا اسراف فی روشنی، اچھی سے اچھی روشنی، خوبصورت سے خوبصورت اپنے گھر کے اندر آپ جھاڑ لگا، یہ تھوڑی کہ اتنی روشنی لگائے ہوئے ہیں، یہ روشنی کا بڑا ثواب کا، روشنی ہے، خوشبو ہے، ہریالی ہے، ایک ثواب تو آپ لے ہی سکتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا کہ میں زندگی میں سب چھوڑ دوں گا لیکن ہریالی دیکھنا نہیں چھوڑوں گا، سبزہ دیکھنا کبھی نہیں چھوڑوں گا، پیغمبر جا کے باغ، اس وقت باغ تھا، پارک تو کہلاتا نہیں تھا، بھئی عربی حرب کے اندر کوئی عربی میں تھوڑی پارک، لیکن جا کر بہت دیر تک گھاسوں کو درختوں کو دیکھا کرتے تھے۔ امریکہ میں ایک فائدہ تو کم سے کم ہے کہ اتنی ہریالی ہے کہ آپ چاہیں تو ہریالی دیکھ سکتے ہیں، اور ہریالی دیکھنے سے آپ کا بڑا فائدہ بھی ہوگا، آپ منکر سے بچیں گے، معروف پہ عمل کریں گے، صلوات بھیج دیا محمد۔ بڑی باریک بات ہے، آپ اپنے گاڑی چلے جا رہے دیکھا ہریالی، کتنی ہریالی، کتنا مزہ آتا ہے، ثواب مل رہا ہے آپ کو، پیغمبر گھنٹوں بیٹھے دیکھا کرتے تھے، پیغمبر 2-2 3-3 گھنٹے کہتے بس مجھے اللہ کی نشانی ہریالی میں نظر آتی، اور جو فرمایا آپ۔ تو بہرحال یہ چوتھے امام کا دور اور عجیب و غریب انتظام قدرت ہے، میری بھی گھڑی پر نگاہ میں اپنی عادت ڈال رہا ہوں وقت کے اندر ختم کرنے کی، آپ پریشان بالکل نہ ہو، صلوات بھیج دیا محمد یہ دعاؤں کو آپ دعاؤں کے ایک فقرے پر گہرائی بھی نہیں گا، اندھیرا کر دیجیے، اندھیرا کر کے دعا میں روتے رہو دعا، ہاں یار رونا چاہیے، رونا اچھی چیز ہے، رونے کو بس روئے چلے جا رہے، تو اپنی دعا ایک فقرے پر دعا کمائی کی شرح میں کبھی آپ کی خدمت میں پڑھوں گا انشاءاللہ، موقع ملے گا، اور دعا صحت کی تو ایک فقرے آدمی کے دل کو طاقت دیتے ہیں، قوت بخشتے ہیں، آج ہی کی دعا جیسے اچھا جمعہ کی دعا جو من تاب و تحیہ، اس کے اندر آپ پڑھیں کہ پروردگار اگر تو گرا دے مجھے تو مجھے کون اٹھا سکتا ہے،
वइन हततनी मंज़ल मनल लज़ी यरफ़ऊनी, छोटी सी दुआ है शब जुमा के 76 मफातिह में। अगर तू मुझे गिरा दे तो कौन उठा सकता है? वइन यरफ़ऊनी मनल लज़ी हततनी, और अगर तूने मुझे उठाना चाहा तो कायनात में कौन सी ताकत है जो मुझे गिरा सकती है? ये कितना छोटी सी दुआ है, मासूम आलम जनाब सीधा से मकबूल है। और ये या मन तअब्बा व तहय्या व अद्दा व अस्तादा, यहाँ से दुआ शुरू होती है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अजीब व गरीब दुआ है ये, और इसके एक एक फ़िक्रे पर गौर करें। बड़ी अच्छी दुआ है, मफातिह में शुरू में शब जुमा को उसमें दर्ज है। ये दुआओं के एक एक फ़िक्रे हमारी ज़िंदगी को बनाते हैं, ज़िंदगी साज। आयतुल्लाह ख़ुमैनी कहा करते थे कि मफातिहुल जनान ज़िंदगी साज, इसलिए वहाँ ऐसे लोग भी पैदा हुए जिसे मफातिहुल जुनून कहा करते थे। किसी भी आप दुआ के फ़िक्रे को ले लें, दुआ के फ़िक्रे को दिल की ताकत समझ के, कम से कम ये भी आयतुल्लाह ख़ुमैनी का कौल है कि अगर कुछ नहीं समझ सकते तो कम से कम बड़ा अच्छा फ़िक्रा उन्होंने अपनी दूसरी जगह इरशाद फरमाया अपने बेटे की वसीयत में कि जिस तरीके से एक आशिक माशूक का ख़त जैसा भी हो बार बार पढ़ता है कि उसे मज़ा आता है, कम से कम अपने माशूक की तहरीरी समझ के उसे पढ़ लो। कुछ समझ में आया चाहे ना, सलवात भेजना मोहम्मद। मैं रुकता इसलिए नहीं हूँ कि मुझे याद नहीं रहता है, रुकता इसलिए हूँ कि इतनी बातें दिमाग में आती हैं उसको ब्रेक लगाना पड़ता है। अब आप गौर करें कि चौथे इमाम के लिए अल्लाह ने, बस मैं अपनी महफिल को ला रहा हूँ अपने इख्तिताम पर, कि अल्लाह ने क्या इंतजाम रखा। आपका लक़ब आदम आले मोहम्मद भी है, जहाँ आपका लक़ब ज़रूर आदम सानी भी कहा जाता है आपको, यानी आप दूसरे आदम हैं, आदम सादात भी कहा जाता है। इसलिए जब करबला के मैदान में सादात की नस्ल मुनक़ता हो गई तो चौथे इमाम से फिर एक नई नस्ल चली, जब चली तो इसीलिए आपका लक़ब आदम आले मोहम्मद भी है। जितने आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, चूँकि करबला के बाद आपने पूरे के पूरा उस वाक़े को बचाया और उसकी वो किया और आपसे नस्ल चली, इसलिए आपको आदम आले मोहम्मद कहते हैं। दुनिया में सारे के सारे लोग आपसे पहले। तो दो मौके हैं, या तो इमाम की नस्ल फैली और या तो इमाम की हुकूमत होगी। और दोनों जगह अल्लाह ने इंतज़ाम ये रखा कि एक तरफ अरब को रखा, एक तरफ गैर अरब को रखा, ताकि दुनिया में कोई तासुब पैदा न होने पाए। यानी चौथे इमाम की वालिदा का क्या नाम था? शहर बानो कहाँ की थी? ईरान की रहने वाली थी, अरबी नहीं थी, अजम की रहने वाली थी। जब यहाँ पूरी नस्ल चली तो अल्लाह ने एक तरफ अरब का खून रखा, एक तरफ अजम का खून रखा, ताकि किसी किस्म का तासुब दरमियान में ना आने पाए। और आखिरी इमाम की वालिदा का नाम क्या है? नरगिस खातून। वो नरगिस लफ्ज़ है, नरगिस नहीं है, असल लफ्ज़ है वो नरगिस है, यानी गाफ से है नरगिस। लेकिन चूंकि अरबी का कानून ये है कि जब कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर गाफ होती है, जब वो अरबी में लिखी जाती है तो उसमें जीम बढ़ा देते, जीम उसको गाफ को जीम कर देते हैं, इसलिए कि उसमें अरबी में गाफ नहीं होता है। इस बिना पर आप नरगिस खातून को नरगिस खातून लिखा जाने लगा, यानी असल नरगिस लफ्ज़ है और वहाँ अरब में जाके वो नरगिस हो गया। दोनों ठीक है, इसलिए अरबी में लिखेंगे तो नरगिस ही लिखेंगे। आप भी ईरान के रहने वाली थी, तो जब आखिरी इमाम के लिए एहतिमाम हुआ जिसको पूरी दुनिया पर हुकूमत करना है, तो अल्लाह ने एक तरफ माँ की तरफ से अजम रखा और बाप की तरफ से अरब रखा, ताकि किसी किस्म का तासुब फिर दुनिया में न होने पाए। और जो फरमाया आपने ये कहते अरबी होगी तो अरब तो आने वाला। अरब में तो मैंने पढ़ा नहीं कि अरब में तो क़रत बड़ा जोर होता है, क़रत नहीं अच्छी है किसी की। अरब किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते ना। परसों में एक दिन हुसैनी में गया था, बेचारे हमसे लोग कहने लगे कि आज मगरिब की नमाज आप पढ़ा दीजिए। हमने कहा ठीक है पढ़ा देंगे। हमने कौन कह रहा? कहने कुछ अरब हैं बेचारे, वो आते हैं कहते जमात नहीं हो रही, पढ़ा दीजिए। हमने कहा अगर अरब कह रहे हैं भाई तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, सीधी सीधी बात, इसलिए मैं अरबों का नमाज नहीं पढ़ा सकता, इसलिए कि अरबों के अलावा अपने किसी की क़रत अच्छी नहीं लगती, इसलिए कि अरबों ने सब समझा है, इस्लाम की रूह नहीं समझी है। ईरानियों ने इस्लाम की रूह समझी, इसीलिए ईरानियों ने जैसी भी नमाज पढ़ी, जैसी भी दुआ कुमैल पढ़ी, लेकिन पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया, जो रसूल इस्लाम के बाद पहला मिसाली इनकलाब था। और अरब खाली क़रत के ऊपर रह गए तो खुई साहब को भी जहर दिया गया, आगा हैकिम को भी जहर दिया, बाकुल साहब शहीद किए गए। इनके काम पर जू नहीं लगती, ये खाली अलम पढ़ा करते हैं कि क़रत में क्या रखता है। सलावत भेज दिया मोहम्मद यानी बात आगे तो मैंने अर्ज़ किया कि आइम मासूमी के लिए पूरा पूरा एहतमाम हुआ था, और वो हमारे चौथे इमाम जिनकी अजीम मंजिलत है। मैं बस एक वाक़या तारीख़ की मुनासिबत से बयान करके अपनी बात को तमाम करूँगा कि जिस वक्त एक आदमी था कि जो हमेशा जब हज से वापस आया करता था तो इमाम की खिदमत में कुछ तोहफे लाता था। जब तोहफे लेके आता था तो उसकी बीवी ने एक बार कहा कि भाई तुम तोहफा लेके आते हो कि इतना इमाम की खिदमत में इतना तोहफे लेके जाते हो, क्या इमाम भी तुम्हें कभी तोहफा देते हैं कि उनका तो तोहफा तुम नहीं लेके आए? कहा तूने क्या गज़ब कर दिया, ये तो बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारा तोहफा ले भी लेते हैं, और ये तू सुन ले कि उनको इत्तला हो गई होगी। जब वो दूसरे साल हज करने के लिए गया, वहाँ से वापस आ रहा था, जब वो वापस आने लगा इमाम के पास पहुँचा, इमाम के घर में पहुँचा, तोहफा दिया, इमाम ने तोहफा ले लिया। लेने के बाद फिर खाने का वक्त आया, खाना खाया
کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھونے کا وقت آیا ہاتھ امام دھوتے رہے، امام وہ ہاتھ دھلاتا رہا، امام جب ہاتھ دھو چکے تو امام نے فرمایا جتنا تک سے پانی تو لے جا. کہا مولا یہ میں پانی لے کے کیا کروں گا؟ کہا غور سے دیکھ، پورا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں، اس لیے میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے میں تقریر پوری فکری کر جاتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں تاریخ کی مناسبت سے کوئی واقعہ وغیرہ نہیں بیان ہوا، اس لیے وقت کے بعد بھی 2 منٹ آپ کا لے کے بیان کر رہا ہوں. تو اس کے بعد جب امام نے کہا کہ دیکھ کیا، تو اس نے کہا یہ تو ہیرے اور جواہرات ہیں. تو اس نے دیکھا کہا یہ کیا کروں میں مولا؟ کہا لے جا کے اپنی بیوی کو دے دینا جو کہہ رہی تھی کہ امام نے کوئی تحفہ نہیں دیا. اللہ اکبر. خیر وہ اپنا تحفہ لے کے گیا اور جا کے اس نے بیوی سے کہا کہ دیکھو میں تحفہ لیتا تو میں نے کہا تھا نا کہ امام کو خبر ہو جائے گی. اس نے کہا کہ جب تمہارے امام ایسے ہیں تو مجھے بھی لے چلو، میں امام کے پاس ملنا چاہتی ہوں. وہ امام کے پاس لے کے چلا اپنی بیوی کو. جب لے کے چلا تو راستے میں اس کی بیوی وہ مر گئی. جب مر گئی تو خیر اس کے بعد زندہ ہوئی آپ جانتے ہیں، لیکن جس وقت امام کی خدمت میں پہنچی مر گئی تھی، اس نے دعا کی، امام نے دعا کی، اس نے امام سے کہا وہ زندہ ہو گئی. لیکن جب وہ امام کی خدمت میں پہنچی تو کیا جملہ کہتی ہے کہ میں موت کے بعد جب زندگی پا رہی تھی تو یہ وہی تو ہیں کہ ملک الموت جن کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے تھے. میں نے پہچان لیا، میں تو ان کو پہلے ہی دیکھ چکی جب مجھے زندگی مل رہی تھی. پروردگار محمد علیہ صدقے میں ہر آدمی کو زندگی عطا فرمائے، ہر ایک کے سائے کو ہمارے سنوں پر قائم و دائم رکھے، ہمارے بزرگوں کو طول عمر عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو محبت اہل بیت کا قائم رکھے، انہیں اس نے کردار کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار دشمنوں اہل بیت کی عظمت گھٹانے والے اگر قابل اصلاح ہو تو ان کی اصلاح فرما، اور قابل اصلاح ہو تو ان کے شر سے ہماری قوم کو محفوظ رکھ، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے دل و دماغ کو طاقت عطا فرما، ہمارے پیروں میں استحکام عطا فرما. جو روزگار سے لگے ان کو روزگار میں عزت عطا فرما، جو روزگار سے نہیں لگے ان کو باعزت روزگار مہیا فرما. ہمارے گھروں میں پیار و محبت کا ماحول پیدا کر، ہمارے گھروں سے اسباب نحوست کو دور فرما، اسباب خیر و برکت انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمت کے نزول میں اضافہ فرما، ہمارے دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما. جمہوریہ اسلامی ایران کی سرفرازی میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم السلام علیکم غریب الغرباء. السلام علیکم من الضعفاء والفقراء. السلام علیکم الشموس فائز النفوس. السلام علیکم ایها المدفون بالرسول. السلام علیکم المتشیعة والزوار في يوم الجزاء. السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم. السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب العصر والزمان. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم محمد الانس والجان. السلام علیکم مظہر الایمان. السلام علیکم شفیع القرآن جعلنا من اعوانک امام الصادق ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی لگ یہاں بیٹھتے ہیں یار